مقابلے میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جتنی عبادتیں ہیں دعوت میں طاقت دینے کے لیے. یہ تمام عبادت کرنے والا دیندار تو ہے، دیندار تو، لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو دین کے، یہ دین کے مددگاری کے لیے اپنے کو کھڑا کرنا پڑے. اور واقعہ سناتے تھے بنی اسرائیل کے قوم کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے جا کر اس بستی کا معائنہ کیا. ایک آدمی ایسا ملا جو 1000 سال سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. کتنے دن سے؟ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا، اے باری اللہ، تیرا ایک بندہ اس میں ہے جو 1000 سال سے آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کا حکم ہوا، عذاب اسی سے شروع کرو. عذاب کیوں؟ جو ہمارے بندوں کو نافرمانی کرتا دیکھتا رہا اور اس کی پیشانی پہ شکن تک نہیں آئی. جب تک اللہ کے راستے میں نہیں پھرو گے یہ درد پیدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ غم پیدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چوٹ دل کو لگ ہی نہیں سکتی. اور پورے عالم میں ہماری ذلت کا واحد سبب ہے کہ آج امت نے دعوت کو چھوڑا. آج امت نے، جب بھی امت کامیاب ہوئی ہے تو دعوت ہی سے کامیاب ہوئی ہے. کفر اسلام میں بدلا ہے تو دعوت سے بدلا ہے، شرک اسلام میں بدلا ہے تو دعوت سے بدلا ہے، بدعت سنت سے آئی ہے تو دعوت سے آئی ہے. جتنی خیر آئی ہے وہ دعوت سے آئی ہے. اور جس زمانے میں دعوت میں کمی کی گئی ہے اللہ نے ہر کمی کو تو برداشت کر لیا ہے، لیکن دعوت کی کمی کو، لیکن آج مشکل یہ ہے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ نہیں پڑے. آج پورا عالم پریشان ہے، اس کے اصل مجرم ہم ہیں، لیکن ہم نے دعوت چھوڑی. خاص طور سے وہ کام کرنے والے جو کام میں وقت لگا رہے ہیں، کوئی اچھا کام سمجھ کے لگا رہا ہے، کوئی برکت کا کام سمجھ کے لگا رہا ہے، کوئی فرصت علی کا کام سمجھ کے لگا رہا ہے، کوئی بیکاروں کا کام سمجھ کے لگا رہا ہے. لیکن یہ کام عمل نبوت ہے، یہی ہدایت کا سامان ہے، یہی مغفرت کا سامان ہے، اور اسی میں امت کی نجات ہے. عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روانہ کی اور 3 کو امیر بنایا. کیا کو بنایا؟ حضرت زید کو، حضرت جعفر کو، حضرت عبداللہ بن رواحہ. اور یہ بات فرمائی اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ امیر، یہ شہید ہو جائے تو یہ امیر، اور یہ شہید ہو جائے تو جماعت کو اختیار ہے کسی کو اپنا امیر بنا لے. بغیر امیر کے فرمایا 2 ہو تو 1 کو امیر بنا لو، 3 ہو تو 1 کو امیر بنا لو. اگر امیر کے بغیر چلے تو آپ کا امیر شیطان ہوگا. ایک یہودی خواب سن رہا تھا آپ کی بات کو، انہوں نے کہا یہ تینوں شہید ہوں گے. نبی کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، وہ ہو کر رہے. جمعہ کا دن تھا، جماعت روانہ ہو گئی، 2 امیر چلے گئے، 1 امیر رک گیا. اور امیر اس نیت سے رکا کہ آج جمعہ کا دن ہے، آئندہ حضور کی ملاقات ہونی نہیں ہے، حضور کی زیارت کر لوں، آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں، آپ کا خطبہ سن لوں، آپ سے دعائیں لے لوں. میرے پاس سواری ہے اور میں سواری سے جماعت کو پکڑ لوں گا. بتاؤ اچھی نیت تھی کہ نہیں؟ لیکن نیت عبادت کی تھی، دعوت کی نہیں تھی. آپ راستہ تشریف لائے، آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، نگاہ عبداللہ بن رواحہ پہ پڑی، بلایا عبداللہ یہاں گئے، یا رسول اللہ. جو بات دل میں تھی کہہ دی کہ تو امیر جا چکے ہیں، جماعت جا چکی ہے. میں نے سوچا آئندہ آپ سے ملاقات ہونی نہیں ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آپ کا خطبہ سن لوں، آپ کی زیارت کر لوں، آپ سے مصافحہ کر لوں، آپ سے دعائیں لے لوں. سواری بات میری موجود ہے، میں جا کے پکڑ لوں گا. حضور نے پوچھا عبداللہ تمہاری یاد سے کتنا کے نکل گئی؟ کیا یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دن کا فرق. کئی دن کا فرق ہے؟ کئی دن کا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عبداللہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں جس نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. تمہاری جماعت تم سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم 500 برس پیچھے رہے. یاد رکھو اسلام میں نکلنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے جو کہو اسے غور کرو اور اللہ سے مانگو. دوسری روایت میں آقا نے فرمایا اے عبداللہ تم مشرق میں کھڑے ہوئے ہو اور تمہاری رات مغرب میں پہنچی، اتنا فاصلہ ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی عظمت بیان کرے۔ تیسری روایت میں فرمایا عبداللہ، اگر اللہ تمہیں سارا مال پورے عالم کا دے دے، ہریانہ کا نہیں، انڈیا کا نہیں، ایشیا کا نہیں، پورے عالم کا، سونا، چاندی، ہیرا، ڈالر، یورو، ریال، روپیہ سب دے دے، اور تم کو اللہ اس کا مالک بنا دے، اور تم سب اللہ کے نام میں اسے خرچ نہیں کرو، تم اللہ کے نام میں اس کو پھر بھی صبح ہوئی نکلی ہوئی جماعت کا تم ساتھ نہیں پاؤ، یہ ہے اسراف کے اس آقا نے فرمایا لغدوۃ وروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک صبح ایک شام کا نکلنا غدوہ کہتے ہیں صبح کے نکلنے کو، اور روحا کہتے ہیں شام کے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ جب ایک صبح ایک شام کا نکلنا اتنا بہتر ہے تو بتاؤ 3 دن لگانا کتنا بہتر ہوگا، اور چلا لگانا کتنا بہتر ہوگا، اور 5 مہینے لگانا کتنا بہتر ہوگا، اور سال لگانا کتنا بہتر ہوگا، اور بقیہ زندگی لگانا کتنا بہتر ہوگا۔ تو آپ کو جمع یہاں کیا گیا ہے پورے عالم میں بکھیرنے کے لیے، پورے عالم میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بکھیر دیا، جب وہ بکھر گئے تو پورے عالم میں دین پہنچ گیا۔ ارے پہنچا نہیں پہنچا؟ وہ اگر یہاں نہ آتے، ہماری طرح مکے مدینے میں بیٹھے رہتے تو دین ہم کو ملتا؟ تو یہ سنت پہلے سے چلی آئی ہے۔ ہمارا اجتماع مجمع دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بھیڑ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا کرتے تھے ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے۔ اب بتائیں ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو اور ہچکولے لے رہا ہو، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ارے بولو، ایک گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہو تو ہم دیکھ کے چلے جائیں گے؟ سارے عالم میں بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے اور دنیا بغیر کلمہ نماز کے جہنم میں جا رہی ہے، اور ہمارے چوچلے پورے نہیں ہو رہے۔ ہم اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سامنا تو انہیں کو ہوگا کہ جس دین کو زندہ کرنے کے لیے اور جس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے ہم نے 2 مہینے کے فاقے برداشت کیے۔ اما جان فرماتی ہیں الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ایک چاند دیکھا، 2 چاند دیکھا، 3 چاند دیکھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں تھا، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جن کے لیے کائنات سجائی گئی ہے، جن کے سورج چاند ستارے بنائے گئے ہیں، اور وہ امت کے غم میں اس طرح اپنے کو راتوں رات رلا رہے ہیں اور دن بھر اپنے کو تھکا رہے ہیں تاکہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ وہی امت آج نبی کے طریقے کا مذاق اڑا رہی ہے، وہی امت اپنی داڑھی کٹا رہی ہے، وہی امت اپنے ٹخنے بند کر رہی ہے، وہی امت اپنے نوجوان لڑکیوں کو کالج میں بھیج رہی ہے۔ اس لیے میدان قیامت ہوگا اور ساری امتیں پیش کی جائیں گی، آج کی امت بھی پیش کی جائے گی، لیکن فرشتے نے مار کر جہنم کی طرف ہکا رہے ہیں، جہنم کی طرف ہکا رہے ہوں جسے جانور ہکا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، فرشتے کہیں گے کیا کر رہے تم؟ میرا امت کی حضور پہچانیں گے، لیکن فرشتے کہیں گے یار اس کے بعد یہ آپ کی وہ امت ہے کہ آپ کے آنے بعد اسے آپ کا طریقہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یا نہ نکل کر اچھا نہ لگنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جانے والا جانے کی نیت ہے، ایک معمولی عبادت کے لیے نکلا ہے، دعوت کے مقابلے میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں دعوت میں طاقت دینے کے لیے جتنی عبادتیں ہیں، اس لیے جہاں دعوت کا حکم ہے وہی اس کا بھی حکم ہے، کسی عام تم اللہ کی یاد سے غافل مت رہنا، ولا تنیا فی ذکری۔ خالی دعوت ہی نہیں ہے، دعوت عبادت کو جوڑا گیا ہے، دعوت عبادت کو، اور یہ بھی جنگے کی چوٹ پہ کہا گیا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا دین جو دعوت اور عبادت کو ساتھ لے کر چلے۔ گاڑی تو ٹولی سے چلے گی، آج یہ بات پورے عالم سے کہی جا رہی ہے اور دنگے کی چوٹ پہ کہی جا رہی ہے۔ اگر خدا کے عذاب سے بچنا ہے اور دنیا کی پریشانیوں سے بچنا ہے اور دنیا کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں دعوت کا کام کرنا پڑے، چاہے پڑھا ہو چاہے بے پڑھا ہو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو، چاہے یوروپین ہو چاہے امریکن ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی بن کر آئے اور سب کو اگر جنت کا راستہ ملے گا تو آپ کی اتباع بھی ملے گا۔ آپ کے راستہ چھوڑ کر، آپ کی اتباع چھوڑ کر نہ دنیا میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں جنت میں جا سکتا ہے۔ جنگی کی چوٹ پہ اعلان ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بڑی کامیابی دے گی۔ اطاعت میں سب سے پہلی چیز دعوت ہے، سب سے پہلی چیز
اس لیے آپ کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی کے ہونے والے کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی شان بیان کیجیے، دنیا کو یہ سمجھا دیجیے کہ سارا عالم اللہ کے ہاتھ میں، دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وزیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملک مال والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، سارا عالم صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ارے کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے، اپنے نبی کے ذریعے اپنی پاک کتاب میں کہلا رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح وہ ذرے کا مالک ہے پہاڑ کا بھی مالک ہے، جس طرح پتے کا مالک ہے باغات کا بھی مالک ہے، جس طرح چیٹی کا مالک ہے جبریل علیہ السلام کا بھی مالک ہے، جس طرح ایک فقیر کا مالک ہے بادشاہ کا بھی مالک ہے، سارے انسان سارے جنات سارے ملائکہ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اگر کسی کی عزت کا فیصلہ کر دیا ہے یہ سب مل کر اس کو ذلیل، اور اگر اللہ نے کسی کی ذلت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ سارے مل کر اسے عزت۔ ارے پکی بات ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ زبان کی نوک کا بول ہے، اسی کو دل میں اتارنے کے لیے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، اسی کو دل میں اتارنے کے لیے ارے کئی مہینے مانگے جاتے ہیں۔ ابھی تو ہمارا حال یہ ہے ہم موبائل کے استعمال سے بھی رک پا رہے ہیں۔ موبائل جو جتنا پرانا تبلیغی اس کے بعد سب سے بڑا موبائل ہوگا، اور جتنا بڑا عالم اتنا بڑا موبائل یہ ہوگا، اور دل کو تسلی دے رہا ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اسے پتہ چل جائے گا اس کی تبلیغ کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورین، سب سے سخت عذاب قیامت میں تصویر کھینچے والوں کو ہوگا۔ آتے ہم تبلیغ میں ایمان سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، اور ٹیلی فون اٹھایا تصویر کھینچے، ابھی جا کر اپنے بیگم کو دکھاتے ہیں یہ حضرت جی، یہ مولانا صاحب، یہ قاضی صاحب، یہ سب کے محرم آئے تھے نیکی کرنے، گناہ کر کے جا رہے۔ حضرت یاسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا کرتے تھے جس دن مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک ہو گئے، جس دن مسلمانوں کے اخلاق، اللہ تعالیٰ اہل عالم کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دیتے اور دنیا جوگ در جوگ اسلام میں آئے۔ آج جو روڑا ہے وہ ہم ہیں، آج مجرم ہے تو ہم ہیں۔ پھر اخلاق میں اخلاص لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ دل کا عمل ہے، یہ دعوت کی عظیم محنت جو اللہ تعالیٰ نے ہم عنایت فرمائی ہے۔ حضرت یاسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے قرن اول کا ہیرا ہے، کیا کہتے تھے؟ لیکن مشکل یہ ہے وہ ہیرا ہاتھ لگ گیا کسی چمار کے یا کسی سبزی والے کے، تو سبزی والا کہتا ہے میری تو چھٹنگی بھی نہیں بنے گی، اچھا موچی کہتا ہے ہماری تو رابی بھی صاف نہیں ہوگی، تو موچی کیا جانے گی ہیرا کیا چیز ہے، یا سبزی والا کیا جانے گی ہیرا کیا چیز ہے۔ ہیرے کی قیمت تو جوہری جانتا ہے، اس کے لیے ہمیں نبوت والا دل بنانا پڑے گا، نبوت والی آنکھ بنانی پڑے گی، اور اللہ کے راستے میں ہر سال 4 مہینے لگانے پڑیں گے۔ ہمارے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے جو وقت پر نکلے گا وہ مجاہدے کے ساتھ نکلے گا، اور جو مجاہدہ کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گی، اور اگر اس نے آگے پیچھے کر دیا نکل تو جائے گا، ثواب مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی، ثواب مل جائے گا، اور جب تک ہدایت نہیں آئے گی تب تک عالم کا نظام نہیں بدلے گا، نظام عالم ہدایت سے بدلے گا، اور ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے، ہدایت کے لیے جو اللہ کے کام کو پیچھا کرتا ہے اللہ اسے بھی پیچھے کرتے ہیں۔ یہ بہت ممکن ہے سخت حالات میں آپ نکل جاؤ اور حالات کی پرواہ مت کرو، اور آپ نکل جاؤ، اللہ کو آپ کا نکلنا پسند آ جائے اور اللہ آپ کے بگڑے سے کام کو بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ دنیا دیکھتی رہے اور دنیا کہنے مجبور ہو جائے یا اس کا کام تو اللہ ہی بنا دے، اور جس کا کام اللہ کو بنانے بھی آ جائے کوئی اس کا بال چڑھا کر سکتا ہے؟ فرعون نے پوری طاقت لگائی تھی کہ ہم بنی اسرائیل کو ختم کر دیں گے، بنی اسرائیل کو پوری طاقت، لمبا قصہ میں نہیں آتا، لیکن پلان ان کا یہی تھا انہیں دنیا میں آنے نہیں دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے،
فرمایا تو اپنا ایمان مضبوط کرو اور اپنی نماز ٹھیک کرو. یہ دو امر ان کو دیے گئے, وہ دو کام ان کو دیے گئے. چونکہ مارے جا رہے تھے, تکلیفیں دی جا رہی تھی, بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور عورتوں کو نوکرانی بنایا جا رہا تھا. سارا کوئی تھا نہیں. جن کی حکومت تھی وہ ظلم سے اتارو تھے. جس دن کلمہ ٹھیک ہو گیا, نماز ٹھیک ہو گئی, اللہ کا امر آ گیا, اللہ کا امر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے. نکلنا تو ہر حال میں پڑے گا, نکلنا تو, اور نکلنا ہی حل ہے, نکلنا ہی خیر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ راتوں رات نکل گئے. 6 لاکھ یہ بھی تھے, 6 لاکھ وہ بھی تھے. وہ 6 لاکھ کتنی تھے, یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے. اللہ نے اگلا امتحان ڈال دیا. راستہ بھول کر یہ پہنچ گئے دریائے نیل کے سامنے. صبح دیکھا سارے بنی اسرائیلی غائب ہیں, ہماری خدمت کون کرے گا؟ انہوں نے حکم دیا پوری فوج کو پیچھا کرو. قوم بھی پیچھے پہنچ گئی. اب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم درمیان میں آ گئی. آگے جائیں تو موت اور پیچھے جائیں تو قوم پکار اٹھی, یا موسیٰ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں گے اور پیچھے جائیں تو فوج مار مار کے تباہ کر دے گی. یہ جواب ان لوگوں کا ہے جو دائی نہیں, جو دائی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم میں دائی ہے. بہت زور سے ڈانٹا, کلا ہرگز نہیں. ان میہ ربی, میرا رب میرے ساتھ, میرا رب ربی سیادی, میرا رب. ادھر امر آیا, اے موسیٰ اس دریا پہ ڈنڈا مارو گھٹنا پھوٹے سر. ادھر ڈنڈا مارا, 12 راستے بن گئے, بغیر ٹھیکے کے, بغیر حکومت کے, بغیر پلاننگ کے, بغیر روڑی کے, بغیر سیمنٹ کے. بتاؤ اللہ کو بنانے میں کوئی دیری ہے؟ ارے بولو, ان کی طاقت تو تم فیکونی ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اب یہ سارے 12 قبیلے 12 پلوں پہ سوار ہو. بڑی اریل قوم تھی, کہنے لگی موسیٰ مجھے کیا پتا ہمارا قبیلہ چل رہا کہ نہیں چل رہا. یہ جو دیوال بنی سے جالی لگوائی ہے, انہوں نے اللہ سے کہا میں جالی بنا دی. اب دیکھتے ہوئے چل رہے. فرعون جو ظلم کا اتارو تھا مجبور ہو کر یہ بھی اس پل پہ سوار ہوا. جب پوری قوم سوار ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو کامیاب کر دیا. اور فرعون ان کی قوم کو, ارے کوئی الیکشن لڑنا پڑا, ارے کوئی ووٹنگ کرنی پڑی, کوئی پلاننگ بنانی پڑی. ارے بولو اللہ کے نظام تو نظام ہے. اور جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی, ان کی اطاعت نہیں کی, اللہ نے انہیں ناکام کر کے دکھا دیا. اگر اکثریت نے بات نہیں مانی تو اکثریت تباہ ہو گئی. اگر طاقت والوں نے بات نہیں مانی تو طاقت والے تباہ ہو گئے. اگر باغ والوں نے بات نہیں مانی تو وہ تباہ ہو گئے. اگر انجینئروں نے بات نہیں مانی تو وہ تباہ ہو گئے. ملک والوں نے بات نہیں مانی تو وہ تباہ ہو گئے. مال والوں نے بات نہیں مانی تو وہ تباہ ہو گئے. پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے, پورا قرآن اسی سے. لیکن مشکل یہ ہے جہاں ہم دعوت کا کام نہیں کرتے وہاں قرآن بھی نہیں پڑھتے. قرآن عین دعوت ہے, حدیث عین دعوت ہے. اگر دعوت کو سمجھنا ہے تو قرآن حدیث کو پڑھنا پڑے گا. انبیاء کرام کی سیرت پڑھنی پڑے گی, صحابہ کرام کی زندگی پڑھنی پڑے گی. آج ہم اس سے غافل ہیں.